کے سلسلے میں خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ دعائیں مانگو، حکم ہے، ارشاد ہی نہیں ہے، حکم ہے کہ دعائیں مانگو، ادعونی استجب لکم، دعائیں کرو، تم دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وعدہ بھی کر رہا ہے اور حکم بھی دے رہا ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے دعا کی فضیلت، دعا کے قبول ہونے کے شرائط آپ کے سامنے پیش کی گئی ساری باتیں کہ دعا ہماری بھلا قبول ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، کس طرح مانا جائے، کیا فضیلت ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں۔ اور آج اسی کے آگے کی گفتگو ہے کہ عدم استجابت دعا، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بھی ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ دعائیں ہم لوگ روز کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو ہم خود اپنے بارے میں غور و فکر کریں تو انشاءاللہ اس کا جواب خود مل جائے گا۔ لیکن آئیے دیکھا جائے کہ کیا بزرگوں نے تعریف فرمایا ہے اس حکیم مطلق نے اپنے بندوں سے کیونکہ قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بندوں سے کہ تم دعائیں مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو یہ سوال پیدا ہو کہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بعض دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی کچھ دعا تو ہماری قبول ہو جاتی ہے لیکن بعض دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم قبول کریں گے۔ تو وجہ ہوگی تو اس کے لیے کیا ہے، اس کی چند وجہ ہیں۔ ہماری دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کی چند وجہ ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے اور طلب ہے۔ نمبر 1، کیونکہ وہ کل کارساز ہے، عالم ہے، وہ کل کارساز ہے، وہ عالم ہے، وہ حکیم مطلق ہے، لہذا ہر کام میں اس کی حکمت اور مصلحت شرط ہے۔ ہر کام اگر مصلحت اجازت دے گی تو وعدہ پورا ہوگا۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کی مصلحت سے ہمیں واقفیت ہے نہیں، ہمارا تو کام ہے دعا مانگنا اور مصلحت کے اعتبار سے دعا قبول کرنا یہ حکیم مطلق کا کام ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ مثلا کسی کریم شخص سے کوئی کہے کہ یہ سانپ میرے ہاتھ میں دے دو، کسی کریم شخص سے کوئی شخص جا کے کہے یہ سانپ مجھے دے دو، یا یہ زہر کی شیشی جو تمہارے پاس ہے مجھے دے دو تاکہ میں اس کو پی لوں، اور وہ مانگنے والا یہ نہ جانتا ہو کہ سانپ کے کاٹنے سے کیا ہوتا ہے اور زہر کے کھانے سے کیا اثرات ہوتے ہیں، اسے کچھ نہیں معلوم۔ بالکل یہی ہے ہمارے دعا مانگنے کا، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اسے پردہ کیا ہے، اس دعا کے قبول ہونے میں ہمیں فائدہ ہے یا نقصان ہمیں نہیں معلوم، وہ تو مصلحت سے واقف ہے ہم جو دعا مانگ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کوئی نادان انسان کسی دانا انسان سے اگر سانپ کا مطالبہ کرے، زہر کا مطالبہ کرے کہ میں اس کو پکڑوں گا، میں اس کا زہر پیوں گا، اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ سانپ سے کیا ہوتا ہے، زہر سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کریم شخص کا کیا عمل ہوگا جو دانا ہے، جو جانتا ہے سانپ کے بارے میں بھی اور زہر کے بارے میں، وہ کیا کرے گا؟ ایک نادان مانگ رہا ہے لیکن دانا کے پاس وہ سانپ اور زہر ہے، وہ دے گا کبھی؟ کیونکہ اسے تو معلوم ہے نا پورا، وہ مصلحت سے واقف ہے۔ تو ایسی صورت میں کریم شخص کا عطا نہ کرنا ہی تو بہتر ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں اسے پتہ کرتا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ مصلحت سے واقف ہے، تو وہ اگر ہماری دعا قبول نہ ہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ہمارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند تھی اور وہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ واقعی ہے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو۔ اسی طرح بعض لوگ خدا سے اسی قسم کی چیزوں کا سوال کرتے ہیں، جیسے سانپ اور زہر والی مثال دی ہے، اللہ بندوں میں سے کچھ لوگ اسی طرح کا سوال کرتے رہتے ہیں، جسے ہم لوگ ہیں اوٹ پڑھان، جو بھی سمجھ میں آیا دعا مانگ لیا، جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے لیکن وہ ان کے نقصانات سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ حکیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، ان چیزوں کے نقصانات سے وہ واقف ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ وہ چیزیں اپنے بندوں کو دے دے جو بندے کے لیے مضر رہے؟ اگر کوئی سے یہ کہے کہ جب یہ بات ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے، خدا کے پاس خدا بندے کے واسطے جو مناسب اور بہتر سمجھتا ہے وہ خود ہی دیتا رہتا ہے۔ بھائی اس طرح کا بھی سوال تو کر سکتے ہیں،
کیا؟ وہ تو ایسے ہی دیتا رہتا ہے، نہیں وہ دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے، لیکن مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اس نے، کہا مانگو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر مانگے نہیں دیتا، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، اور مانگنے کے بعد جو دے گا تو سوچیے کہ اس کا کیا مرتبہ ہوگا جو بغیر مانگے دے رہا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں سے متعلق امور خداوندی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بندوں سے متعلق امور خداوندی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بعض وہ ہیں جن کو خداوند عالم بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ ہم نہیں مانگتے، بہت سے لوگ نہیں مانگتے، اکثریت ہے جو نہیں مانگتے۔ ایسے مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بندے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں اکثریت ہے بندوں کی جو مانگتی نہیں ہے، اور خدا ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ تو بعض وہ ہیں جن کو خداوند عالم بغیر طلب کے عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، بعض وہ ہیں جو طلب کرنے پر بھی عطا نہیں کرتا۔ اور تیسرے، بعض وہ ہیں جن کی طلب میں دعا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بندہ اپنی عقل سے ان امور کے مواقع خود نہیں سمجھتا، لہذا ہر امر کے لیے اس کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دعا کا مانگنا کیوں حکم دیا اللہ نے؟ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے کیا دیا؟ حکم دیا ہے۔ روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حج کرنے کا حکم دیا ہے، اور دعا مانگنے کا اللہ نے، تو جیسے نماز کا حکم ہے ویسے ہی دعا کا حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ دعونی، تم مجھ سے دعائیں مانگو۔ تو جب نماز پڑھنے کا حکم ہے اور دعا مانگنے کا حکم ہے تو برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بتائیے، نماز کے بعد دعا مانگنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ حکم پروردگار پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ بغیر مانگے دیتا ہے، تو بغیر مانگے دیتا ہے، لیکن اس کا حکم بھی تو دیا ہے کہ مانگو۔ تو ایک طرح سے جب حکم دیا ہے تو واجبات پر ہمارا عمل ہوگا، جیسے نماز پر عمل کرتے ہیں۔ دعا مانگنا جو ہے یہ خود عبادت ہے، واجبات میں سے تو ہو ہی گیا، کیونکہ اب وہ واجب نہیں ہے کہ جیسے نماز واجب ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہے مانیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو رسول کے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو، حکم ہے کہ نہیں وہاں پہ؟ جب حکم ہے تو محبت واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جس طرح نماز کے بارے میں سوال کرے گا، ویسے ہی الگ سے محبت کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اور اسی طرح سے دعا مانگنے کے بارے میں بھی سوال کرے گا، کیونکہ بذات خود دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ سر بات پڑھے تو پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ دعا خود عبادت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے ہر چیز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے کہ نماز پڑھنے سے نمازی کی مغفرت ہوتی ہے تو صحیح ہے، مگر نماز کے بھی تو کچھ شرائط ہیں۔ اگر نماز ہم شرطوں کے ساتھ ادا نہ کریں تو کیا وہ نماز ہوگی؟ اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی تو کچھ شرطیں ہیں۔ جس طرح نماز ہم شرطوں کے ساتھ عمل کریں گے تو وہ نماز بنے گی، اسی طرح دعا بھی ہم شرطوں کے ساتھ مانگیں گے تو وہ دعا ہی نہیں بنے گی بلکہ مستجاب بھی ہوگی۔ تو یقیناً نمازی کی نماز جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کرتی ہے، یہ صحیح بات ہے، مگر نماز کے کچھ شرائط ہیں۔ اگر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لی جائے، نماز ہو جائے گی؟ بغیر وضو کا وضو شرط ہے کہ نہیں نماز کے لیے؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے دعا سے چھوڑ دیجیے، ساری چیزوں نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط بیان ہو رہی ہے وضو۔ اگر وضو کے بغیر کوئی بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کے وضو نہ کرے جان بوجھ کے اور آ کے نماز میں شریک ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟ میرے خیال میں کوئی بھی انسان اس کو قبول نہیں کرے گا، نہیں کہے گا کہ اس کی نماز بغیر وضو کے صحیح ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو کیا اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی؟ ارے جو نمازی نہیں ہوئی تو بخشش کیسے ہوگی؟ حالانکہ نمازی سے بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس طریقے سے دعا کے قبول ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا، اور ہم ہر طرح سے اعتراض جتاتے
چاہتے ہیں، خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے نمازی کے لیے بھی تو اللہ نے کہا ہے کہ نماز شرطوں کے ساتھ ادا کرو گے تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. اب اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے اور جا کے شکوہ کرے اللہ سے کہ میری مغفرت کیوں نہیں، تو اللہ کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے کہ تم نے شرطوں کو کہاں پورا کیا. اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی ہے، شرطیں ہیں، ان شرطوں پر ہم لوگوں سے عمل نہیں ہوتا. بغیر شرط کے ہم لوگ دعا مانگتے چلے جاتے ہیں. وہ ساری شرطیں میں بیان کر چکا ہوں، اس کو میں دہراؤں گا نہیں. اسی طرح دعا کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. جب تک وہ شرائط کیا ہیں؟ عجز و انکساری. ہم بندے ہیں اور وہ عالم ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ قادر ہے، ہم عاجز ہیں. جب ہم عاجز ہیں تو اس قادر مطلق کی بارگاہ میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے یا عقل ہونا چاہیے؟ ارے فرعون جو تھا نا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ، کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا کہ سب سے بڑا اللہ میں ہوں؟ کہتا تھا کہ نہیں قرآن میں یہ. لیکن اس کا حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تو بیوقوف بناتا کہ میں سب سے بڑا اللہ ہوں. لیکن حقیقت میں وہ کیا کرتا تھا؟ دریا نیل کے کنارے جا کے الٹے لٹکتا تھا اور دعا کرتا تھا پروردگار خالق تو تو ہی ہے، اگر میری چل رہی ہے تو تیری خدائی پہ تو کوئی آنچ آ نہیں رہی ہے، چلنے دے. میں نے وہ دعا کرتا تھا. تو گویا کہ اس کو اتنی تو معرفت تھی نا کہ حقیقی خدا کون ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو جہالت کے اندھیرے میں ڈھکیل رہا تھا. تو اللہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جب چل رہی ہے چل رہے ہے نا، لیکن جب وقت آئے گا تو میں کس دوں گا. کسا کہ نہیں کسا؟ دریا نیل میں ڈال کے کیا کہ نہیں کیا اس کو؟ تو یہ ہے مطلب کیا ہے کہ شرطوں کے ساتھ. تو وہ بھی اس و انکساری کے ساتھ ہی تو دعا کر رہا تھا. یہ میرا مقصد. اگر وہ دعا نہیں کرتے اس و انکساری کے ساتھ تو اتنا بڑا شرط، فرعون اس کا نام ہی تھا، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا اور اللہ، اور اس کی دعا قبول کر رہا ہے. اور جناب موسیٰ نے اس کے لیے کئی بار بددعا کی، کئی بار بددعا کی. موسیٰ کی دعا کی نہیں قبول کی. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ہمیں ابھی کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم دعا مانگیں، ٹھیک ہے وہ دے سکتا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں. لیکن جب وقت آ جائے گا نا تو پروردگار ہے نا خود بخود آپ کو عطا کر دے گا. آپ دعا مانگتے رہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگوں کی بھی بہت بڑی کمزوری ہے. ہم لوگوں کو جب کوئی پریشانی آتی تو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو کبھی شکر خدا بھی نہیں کرتا. جبکہ حکم ہے ابن معصومین علیہ السلام کا کہ مصیبت ہو تب بھی دعا مانگو اور خوشحالی ہو تب بھی دعا مانگو. دعا کو کسی بھی حال میں ترک مت کرو. پروردگار اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم مطلبی ہیں، ہم مطلب سے دعا مانگتے ہیں. بیمار ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، پریشان ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ایسا وقت آیا دعا کر رہے ہیں. حکم ہے کہ ہمیشہ دعا مانگو نا، وہ وقت ہی نہ آئے. مطلب مصیبت آنے سے پہلے ہی تم اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں عرض لگا دو اپنی طرف سے، تاکہ وہ مصیبت کا وقت میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن ہم لوگ مطلبی ہیں، خود غرض ہیں، ابن الارث ہیں، ابن الوقت ہیں. ہم لوگ وقت کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں انکساری ہونا چاہیے، معرفت ہونا چاہیے، پروردگار عالم کے صفات کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. پھر دیکھیے کیسے وہ نہیں دیتا ہے، کیسے وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. جو کچھ کمی ہے ہمارے اندر، ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ تو خالق ہے، وہ تو حکیم مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، عالم ہے، خبیر ہے، سب کچھ ہے. ہم لوگ اسی سے شروع کرتے ہیں. ایک دو اگر مصیبت آ جائے تو یہی کہنا کرتے ہیں کہ ہم ہی رہتے ہیں امتحان کے لیے. جبکہ امتحان کے لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ کیا مصیبت تھی، ائمہ معصومین کے ساتھ کیا مصیبت تھی. تو لوگ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے، وہ امام تھے. ہم تھوڑی نبی ہیں، ہم تھوڑی امام. حیرت ہے تو انسانی جسم کو وہ بھی رکھتے تھے، بیوی بچے تو وہ بھی تو رکھتے تھے، سماج میں وہ بھی تو رکھتے تھے. خاندان کی زندگی انہوں نے
غیر برابری انہیں بھی کٹ لگتا تھا تو ان کے بھی جسم مبارک سے خون نکلتا تھا کہ تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں. یہ ذہن سے نکالتے تھے کہ وہ نبی تھے، وہ معصوم تھے، وہ تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ وہ بھی تو انسانی تھے. اللہ نے عصمت کا وہ ایک عہدہ، ایک درجہ دیا، نبوت کا ایک درجہ عطا کیا تھا، امامت کا درجہ عطا کیا، لیکن یہ ساری چیزیں تو ہماری جیسی تھیں. یہ کبھی مت سوچیے کہ وہ معصوم تھے، وہ اللہ گھر کھڑے کے عبادت کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان تھے وہ، جبھی تو عبادت کر رہے تھے اور جبھی تو رسول کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب راتوں کو جاگا کرو عبادت کرنے کے لیے، لیکن اب تھوڑا کمی کر دو، اب کم جاگا کر دو، کم نماز پڑھو. یعنی وہاں اتنی نماز ہے کہ اللہ کو روکنا پڑ رہا ہے اپنے حبیب، اور یہاں تو ہے ہی نہیں. ہم ہر ان سب چیزوں میں تو عصمت اور نبوت کی طرف، عصمت اور امامت اور نبوت کہہ کے بہانہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر ہمارے تو بس کے ہی نہیں. جو چاہیں ہم چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت ہمت، بہت حوصلہ، بہت طاقت عطا کی ہے. ایسے نہیں اشرف المخلوقات بنائے. صلوات پڑھیں محمد تو بات چل رہی ہے دعا کی قبول نہ ہونے کی کہ کیوں نہیں ہوتی. تو دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ آپ پہلے سن چکے ہیں اور آج بھی آ گئی بات اس میں. جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوگی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. کیا ہے؟ عجز و انکساری، بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگی. رسم مت ادا کیجیے، ہفتے چلے جائے، نہ جانے کون سا ضروری کام ہے. ارے 2 منٹ خلوص سے عجز و انکساری سے دعا مانگ کے تو دیکھو ہمارے لائق خداوند کیسے نہیں دے گا. وہ وعدہ کر رہا ہے، وہ دے گا، دے گا. مانگنے کا طریقہ ہمیں بدلنا ہو. گریوں زاری، ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ کسی کے آنکھ میں قطرہ آنسو آتا ہے. ہاں اگر مصیبت آ جائے تو اللہ شریف پکڑ کے پھر دعائیں گے، دعا مانگیں گے اور پھر وہ دعا قبول کی ہو جاتی ہے. تشریف لے آئیے. غلام حسین صاحب تشریف لے آئے. صلوات پڑھیں محمد. تو دعا کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے. عجز و انکساری، ہماری دعا جو ہوتی ہے عجز و انکساری کے ساتھ نہیں ہوتی. گریوں زاری، دعا میں ہم لوگ کبھی گریوں زاری کرتے نہیں. میں نے بتایا، عرض کیا کہ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے اللہ شریف پکڑ کے پھر ہم روتے ہیں، اور رو کے جب باب الحوائج کے وسیلے سے، شہزادی سکینہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خلوص ہوتا ہے. اور یہاں نماز میں مصلی میں جب ہم دعا مانگتے ہیں یہاں خلوص نہیں ہے. یہاں تو صرف یہ کہ رسم ہم ادا کرتے ہیں، مولانا نے کہا ہے تو وہ رسم پوری کر کے ایک دم سے غائب. بہت سے لوگ تو زیارت بھی نہیں پڑھتے. ارے اتنی جلدی وقت ہی نہیں ہے. اللہ کے واسطے وقت تو 2 منٹ تو نکالتا ہوں میں نماز پڑھ کے. بارے آئے خداوندی میں دعا تو کرو، پھر کیسے قبول نہیں ہوگی؟ بتا کو دعا کرنا، وعدہ کر رہا ہے کہ میں دعا پوری کروں گا. مانگو تو، لیکن مانگنے کے شرطیں. عجز و انکساری، گریوں زاری، معرفت خدا. مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو دعا کی قبولیت کے لیے معرفت رب ضروری ہے. اللہ کو پہچانا، اپنے آپ کو پہلے پہچان لو تو بہت اللہ کی معرفت آ جائے گی. علی نے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہم اپنے ہی کو نہیں پہچانتے تو اللہ کو کیا پہچانا. تو یہ ہو گیا معرفت خدا کے ساتھ. ترک معاصی، معصیت، گناہ، جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو ترک کرو. وہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے مزاج کے مطابق ہم کو چھوڑیں، ہماری ضرورت بن گئی وہ ساری چیزیں. اللہ نے منع کیا ہوگا ہماری تو ضروریات میں سے، کیوں چھوڑیں؟ تو پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ نہ تو جائز ہے، نہ ناجائز ہے، نہ اپنے حلال ہے، نہ حرام ہے. کسی چیز کا امتیاز ہی نہیں رہ گیا. شکوہ ہوگا کہ دعا نہیں قبول ہوگی. قبول تارک معاصی.
اکل حلال، حلال چیزوں کو ہی کھانا چاہیے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں. صدق مقال، ہم لوگ اپنا کسی سے بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کس کے اندر وعدہ خلافی ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں. مطلب ہمارے اندر صداقت ہے ہی نہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانا، جسے کہا جاتا ہے کہ ٹوپی پہنانا، یہ محاورہ ہے. مطلب اتنا ہم لوگ جھوٹ بولنے لگے ہیں سماج میں ایک دوسرے سے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور ہم کہیں کہ دعائی نہیں قبول ہوتی. ہم اپنے آپ کو کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ یہ ساری شرطیں ہیں. صدق مقال، سچ بولنا وغیرہ پوری نہ ہو، دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟ لہٰذا وعدے خدا کے ایفا کے لیے ان شرائط کو خدا کے واسطے بجا دیجیے. یہ شرائط جب آپ کے اندر پائی جائیں گی تو پروردگار عالم تو بالکل اپنے بندوں کی دعا کا منتظر ہے. وہ دعا نہیں استجیب لکم، وہ تو بالکل انتظار کر رہا ہے بندے مانگے تو ان شرطوں کے ساتھ. لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں شرائط کے ساتھ. وہ انداز نہیں ہے جو اہل بیت کا جو انداز تھا. کیا گریہ تھا، کیا لرزہ ہوتا تھا اہل بیت کے جسم مبارک میں. خوف پروردگار تھا. یہاں نہ خوف پروردگار ہے، یہاں ہمیں لوگوں کا خوف ہے. اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں لوگوں کا خوف ہے. خدا کے واسطے خدا کا خوف پیدا کیجیے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دعا تاخیر سے قبول کی جائے. وجہ یہ ہے کہ اس کو فوراً ہی قبول کرنا دعا کرنے والے کے حق میں اچھا اور بہتر نہ ہو اور پیش خدا کم فائدہ ہو. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ اپنے اس دعا کو، بندے کی آواز کو اس عجیب لہجے میں بار بار سنیں تاکہ اس کے مراتب میں ترقی اور جو کچھ مانگ رہا ہے اس میں اضافے کا سبب. کتنا کریم ہے پروردگار عالم. بہت سی دعا ہماری جلدی قبول اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارا مانگنا اس کو پسند بھی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت پیارے اچھے انداز میں دعا مانگ رہا ہے، ابھی دعا اس کی وجہ میں قبول کرنا مانگ رہے ہیں تو بہت اچھا انداز ہے اس کو بڑا پسند ہے یہ دعا مانگنا، اس لیے وہ تھوڑا تاخیر کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول کر بیٹھ جاتا ہے، بولا نہیں ہے وہ تو مطلب وہ آپ سے بہت خوش ہے. تو کبھی شکوہ مت کیجیے گا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اگر یہ شرطوں کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں تو وہ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو شکر خدا کیجیے کہ ہماری دعا آج آ رہی ہے اور اللہ کو ہم معلوم ہو رہے ہیں اس دعا کے ذریعے سے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے مگر اس کے نفاذ میں تاخیر ہوتی ہے. دعا تو کون قبول کرتا ہے لیکن نفاذ میں تھوڑا اللہ کہتا ہے تھوڑا ڈھیل دے دو تاکہ مانگتا رہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہلاکت فرعون کے لیے 30 سال کے بعد پوری ہوئی. جناب موسیٰ دعا کریں کس کے لیے؟ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کے لیے کہ اس کو ہلاک کر دے. اور پروردگار نے کتنا ٹائم لگایا اس کو مارنے کے لیے؟ 30 سال. تو ہماری دعا جو ہے اگر 30 سال ہو تو جلدی ہے نا. پر موسیٰ کی دعا جب 30 سال میں ہوگی، وہ تو کلیم اللہ تھے. ہم میں تو کوئی ایسا ہے جو کہ کلیم اللہ، اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. وہ تو جب چاہتے ہیں جا کے بات کر لیتے ہیں. کتنے مقرر بن گئے. اور ان کی دعا اللہ نے کتنے سال میں پوری کی، اور بھی فرعون کو مارنے کے لیے 30 سال لگا دیے. تو کیا جناب موسیٰ نے چھوڑ دیا تو دعا کرنا بند ہو گیا؟ کرتے رہے. وقت آیا تو دنیا نے دیکھا کہ فرعون کا کیا شروع ہوا. صلوات پڑھیں محمد